میں صرف میڈیا کو سامنے کھڑے ہوئے اپنے پولیس کے لوگ دکھانا چاہتی ہوں. آپ صرف ایک اس بات پر مجھے یہ بتا دیں کہ آج اس لاہور ہائی کورٹ کے جدھر سے ہم جن کو انصاف کے لیے جدھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ان ججز کے پاس ہم اظہار یکجہتی کرنے آتے ہیں، عدالتوں کے اندر پولیس صرف اس لیے کھڑی ہے کہ ہم پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں. جو پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف چھوڑ جائے وہ مزے کرے، لیکن ہم جیسے لوگ جو اپنے لیڈر کے ویژن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے، ہماری پریس کانفرنس کے لیے بھی پوری ایلیٹ تیار ہے، شیلڈز لے کر پہن کے کہ پتہ نہیں یہاں کون سی لڑائی جھگڑا ہونے لگا ہے. پرسوں شام کو، کل دوپہر کو ہمارے لائرز کی ٹیم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے انصاف کا جنازہ نکالنے کی تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں. میں لاہور کے کیسز کے بارے میں تو بعد میں بات کروں گی، ذرا میں میاں والی اور سرگودا کے بارے میں آ جاؤں. وہ بھی میرا آنکھوں دیکھا حال ہے، کس طرح سے جانوروں کی طرح ہمارے کئی سو میں نے ورکرز کو دیکھا ہے وہاں پر، اور ان کو جس حالت میں عدالتوں میں پیش کیا جاتا تھا اور جس حالت میں ان کو جیلوں میں رکھا جاتا تھا، اس کے باوجود مجھے آج تک یاد ہے کہ میں ایک دفعہ خان صاحب کی ایک چادر لے کر جب جیل کی ڈیوڑی میں آئی ہوں اور وہ لوگ جانوروں کی طرح زمین پر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے صرف اتنا کہا، عالیہ باجی ہمیں اپنے لیڈر کی ایک جھلک دکھا دیں. اور یہ 1.5 سال کے بعد کی میں آپ کو کہانی سنا رہی ہوں. کس پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں؟ کس پارٹی کے کارکنوں کو آپ توڑنا چاہتے ہیں؟ سزائیں کیا ہوتی ہیں؟ کیا اس سے بڑھ کے کسی عورت کے لیے کوئی سزا ہے کہ آپ اس کو ننگے سر ننگے پاؤں گھر سے اس کے بچوں کے سامنے گھسیٹیں، منہ پہ کالا کپڑا، آنکھوں پہ پٹی، ہاتھوں پہ ہتھ کڑی لگا؟ اور یہ میری داستان نہیں ہے، صرف میری داستان نہیں ہے، یہ پنجاب کی کم و بیش ہر ماں بہن بیٹی کی ہے، وہ جس کے باپ بھائی نے یا جس نے خود نے تحریک انصاف کا ساتھ نہ چھوڑا ہو. آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو بھی ظلم کیا، آج بھی ظلم کریں، بی بی صاحبہ ہو جائیں، ڈاکٹر یاسمین ہو جائیں، علیمہ آپا ہو جائیں، ہماری دیگر خواتین جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، یا ہمارے دیگر کارکن جن کی گھر والوں کے ساتھ آپ نے آدھی آدھی رات کے چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال کیے ہیں. میں معزز عدلیہ سے کچھ سوال یہ کرنا چاہوں گی، کیا اتنی جلدی ہے آپ کو انصاف کی فراہمی دینے میں؟ اتنی جلدی ہے کہ آپ نے عمرے سے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور احرام میں ہی آپ اگلے سے ہمارے خلاف بیان لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور جو 2 گواہ یہ کہتے رہے کہ ہم تو خان صاحب کے ٹیبل کے نیچے بیٹھے تھے، جس ٹیبل کے نیچے چوہا نہیں گزر سکتا، ان سے ایک سوال ضرور میں کروں گی کہ بھائی صاحب، اور ان کو جو اوپر سے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ایک سوال کروں گی، اتنی بڑی سازش ہو گئی، آپ نے سازش روکنے کی کوشش نہیں کی؟ آپ تماشا دیکھتے رہے کہ ایسا ہو اور ہم تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ یہ سلوک کریں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ یہ سلوک کریں؟ پاکستان کے کسٹوڈین ہونے سے، لا اور آرڈر کو انفورس کرنے والے ہونے کی وجہ سے، اگر آپ کے لوگوں نے، پہلی تو بات ہے ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ خان صاحب کہاں بیٹھے تھے، کیسے کپڑے پہنے تھے، لیکن پہلے تو مجھے آپ سے جواب چاہیے، آپ نے اس سازش کو کامیاب کیوں ہونے دیا؟ اگر یہ کوئی سازش تھی، جو کہ نہیں تھی، بات اتنی ہی تھی کہ ہمارے لیڈر کو گریبان سے آپ لوگ گھسیٹ کے لے کر گئے، اور وہ ویژولز اس وقت بار بار چلائے گئے تاکہ پاکستانی عوام نکلے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، کمر مشانی وہ علاقہ ہے جہاں پر آج بھی خواتین ٹوپی والا برقع پہن کے نکلتی ہیں. موسیٰ خیل میاں والی کا وہ علاقہ ہے جہاں پر خواتین آج بھی ٹوپی والا برقع پہن کے نکلتی ہیں. میرے پہ کیا الزام ہے وہاں؟ میرے پہ یہ الزام ہے، پہلے میں نے ایک تھانے کے ایک حصے کو جلایا، وہاں سے میں نے ساری گنز اٹھائیں، ان کا ریکارڈ اٹھایا، ان کا جتنا اسلحہ تھا میں اٹھا کر بھاگ گئی. اچھا جی، اس میں مجھے ڈسچارج کر دیا عدالت نے 17 دن کے فزیکل ریمانڈ کے بعد. ابھی میں عدالت مجھے ڈسچارج کرتی ہے، وہیں پر کیا ہوتا ہے، وہیں اسی عدالت کے اندر میرے اوپر اسی تھانے کا، جیسے میں یہاں کھڑی تھی اس میں ڈسچارج ہوں،
ادھر میں کھڑی ہوئی ہوں تو اس کے اوپر آپ نے میرا مزید 17 دن کا فزیکل ریمانڈ دے کر مجھے جوڈیشل کر دیا. اور جن جج صاحب کو ہمیں نام لینا چاہیے عباس صاحب کا, ان کے وہ ایسے جج, یہ دیکھیں عزت وہی کماتا ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے. تاریخ یاد رکھے گی جس طرح انہوں نے ہمیں ضمانتیں دی, نہیں تو آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے تھے. آپ نے تو رات کے 1:30 بجے ہمیں کوٹ لکھپت سے چھٹی والے دن, مطلب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ چھٹی والے دن صرف عدالتیں کیا ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے نہیں کھلتی, کسی اور کے لیے کھلتی ہے. جیسے رات سینٹ کے والی بات ہوئی, اس پہ تو میں بعد میں آؤں گی. وہاں کیا ہوا, 28 مئی والی رات کو ہمیں گھسیٹتے ہوئے آپ کوٹ لکھپت سے سرگودا لے گئے. اور آپ کو یہ پتا تھا ایک پلان آپ بناتے ہیں, ایک اللہ بناتا ہے, اور بے شک اس کا پلان بہترین پلان ہوتا ہے. جج عباس صاحب نے صبح رات آپ نے ہمیں 1:30 بجے وہاں سے لیا, 5 بجے ہم سرگودا پہنچے, 12 بجے سرگودا سے ہماری بیلز ہو گئی. وہ جج ڈٹ کے کھڑا ہوا, اس کے آپ نے لائٹیں بند کر دی, آپ نے گیس کاٹ دیا, اس کے بچوں کو تھریٹ دیے, اس کو تھریٹ دیا, اس پر تشدد کیا. یہ جتنے کیسز کی یہ بات کریں جن میں ہمارے لوگ بری ہوئے, وہ انہوں نے انصاف پر ڈٹ کر فیصلہ کیا. میں یہی سوال یہاں کرنا چاہتی ہوں. 15 بینچ اسی لاہور ہائی کورٹ کے مجھے بیل دینے کے لیے ٹوٹے تھے. جب ہم یہاں آتے ہیں اور ہمارے لوگ یہاں آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سوچئے گا, آج بھی پاکستان تحریک انصاف جو کام کری ہے آئین قانون کے دائرے میں رہ کر, پرامن رہ کر کر رہی ہے. آپ ججز کو صرف اتنا کہتے ہیں, آپ عدالتوں کو صرف اتنا کہتے ہیں, خدارا انصاف پر فیصلے کریں. ہم نے کبھی کسی ریلیف کی بات نہیں کی, لیکن ہمیں انصاف دیں. ہمارے جو کارکن اس وقت اندر ہیں وہ بے گناہ ہیں. ہم جیسے لوگوں نے جو جیلیں کاٹی ہیں بے گناہی کی کاٹی ہیں. عمران خان صاحب, ان کی اہلیہ ڈاکٹر صاحبہ, شاہ محمود صاحب, ہمارے سارے قائدین, ہمارے سارے کارکن بے گناہی کی جیل کاٹ رہے ہیں. مجھے صرف اس ایک بات کا جواب دے دیں, کبھی آپ نے کبھی اپنے گریبان میں یہ جو مقتدرہ بیٹھی ہے جھانکیے گا ضرور, کتنا ظلم کیا ہے اور کتنا کرنا ہے آپ نے. کسی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ مطلب میرے لیے آج مجھ سے کوئی کہتے ہے سزا, میرے لیے سزا کیا ہے؟ میرے لیے سزا وہی ہے جس طرح سے مجھے لے جایا گیا. میرے لیے سزا وہی ہے, مطلب جب آپ, ہماری ڈگنیٹی ہی نہیں رہ گئی, ہماری عزتوں کی آپ لوگوں نے نہیں کی, ہمارے سروں سے چادریں کھینچ لی, تو کون سی سزا ہے؟ ایک خاتون کے لیے اس کی عزت چادر سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہوتی. آپ لوگوں نے ہماری خواتین کا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیے, اور اس سے بڑھ کے نہ کوئی سزا ہوگی اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں. کوئی آپ کی اس سے نہیں ڈر رہا. ہم آج بھی ڈٹ کے آپ کو یہی کہہ رہے ہیں, انصاف کریں. اور اگر انصاف ہوگا تو میں آج بتا رہی ہوں, پاکستان تحریک انصاف, ہمارے سارے قائدین, سارے کارکن, ہم سب سرخرو ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں اپنی ILF کی ٹیم, ہمارے چیف آرگنائزر صاحب, اور اس کے بعد یہ جو میرے یہاں پر لیڈ کونسل کھڑے ہیں شفقت آوان صاحب جو ہمارے MNA بھی ہیں, اور پیچھے ان کی پوری ٹیم کھڑی ہے, وسیم بھائی ہو گئے, معین بھائی ہو گئے, ساجد بھائی ہو گئے, انہوں نے جس تندہی سے پچھلے 9 مئی کے بعد سرگودا اور میاں والی کے کارکنوں کا, میں بھی ایک کارکن ہوں جی, میرا مقدمہ جس طرح سے ان بھائیوں نے لڑا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. دیکھیں فیصلے کچھ بھی آئیں وہ تو نوشتہ دیوار ہے نا, اس پہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کارکنوں کے پیچھے کھڑے رہے, اور اس پر میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. باقی اب آ جائے کیسز کی طرف. کیسز کی طرف جانے سے پہلے